بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب قائد کے 4 تقاضوں کے موضوع سے میں حاضر خدمت ہوں۔ آج دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں تیسرا اور چوتھا تقاضا پیش کیا جائے گا۔ قائد اعظم سے محبت کا تیسرا تقاضا کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کا تصور ایک قومیت دھیان سے اور سارے تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سمجھا جائے۔ ان کا تصور ایک قومیت نہایت واضح تھا، اور اگر اس میں کوئی ابہام ہوتا یا وہ خود کسی تردد کا شکار ہوتے تو ان کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے یا کسی کا بھی بھرم رکھتے۔ ان کی زندگی ایک باصول رہنما کی زندگی تھی، جس نے جب نو بولا تو پھر یس نہ کہا، کیونکہ وہ ہر بات اور معاملے کو ایک اصول کی نگاہ اور نظریے سے دیکھا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کسی مصلحت کے تحت اسلام کا نام لیتے رہے، جبکہ وہ اسلام کے قائل نہ تھے۔ قائد اعظم نے ہر محفل اور ہر جگہ میں اسلام کے علاوہ ہر ازم کو رد کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام پاکستان کے قیام کی نوید تھی۔ آل انڈیا کانگریس کی منافقانہ رویے اور دوغلے پن کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں ہند نے مسلم لیگ بنائی۔ اعتراض کنندگان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کوئی 20ویں صدی میں تھوڑا ہی بننا شروع ہوا تھا۔ پاکستان تو اس روز بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ پاکستان تو اس روز ظاہر ہونا شروع ہوا جس دن ہندو قوم نے انگریزوں کو اپنا آقا مان لیا تھا۔ پاکستان تو اس روز دنیا کے نقشے پہ ابھرنا شروع ہوا جس دن ہندو بنیے نے اردو کو غیر جان کر مسلمانوں کی جانب اچھال دیا تھا۔ پاکستان تو اس دن بننا شروع ہوا جس دن ہندو نے تقسیم بنگال کو منسوخ کرایا تھا۔ پاکستان تو اس روز بننا شروع ہوا تھا جب ہندو اور انگریز نے مل کر اسلام کے تشخص کے ساتھ کھیلنے کا منصوبہ بنایا۔ پاکستان تو اس دن بننا شروع ہوا تھا جس روز سر سید احمد خان نے وہ فرق اور دوئی دیکھ لی تھی جس کو بعد میں علامہ اقبال نے پاکستان کے تصور میں پیش کیا اور قائد اعظم نے جس کو شرمندہ تعبیر کیا، اور وہ دوئی اسلام کے نام پر تھی۔ قائد اعظم کی حب کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی قومیت کو سمجھا جائے اور نئی نسل میں ان خصائص اور افکار کو منتقل کیا جائے جن کے بل بوتے پر وہ اپنی الگ تشخص کو پہچان سکیں اور پروان چڑھا سکیں اور اس پہ فخر کر سکیں۔ حب قائد کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ قائد اعظم کو ان کے فرامین اور تقاریر کے اصل متن میں تلاش کیا جائے، نہ کہ کسی تھرڈ پرسن کے مکالمے میں مس شدہ قائد کی تصویر سے پیار کیا جائے۔ یاد رہے، قائد اعظم ایک عملی انسان تھے جس کا ثبوت انہوں نے 1913 سے لے کر 14 اگست 1947 تک کی عملی سیاست کے دور میں دیا۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ فلسفیانہ انداز میں یا ایک پیشہ ورانہ مقرر کی طرح تقریریں کرتے اور پاکستان کے بارے میں ایسے اقوال زریں دے جاتے کہ جن کو قوم بعد میں ملکی اور نظری دشمنوں کے منہ بند کرنے کے لیے استعمال کرتی رہتی۔ ان کا کم کہا اور کم بولا ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے تقریباً کلیدی معاملات میں ضرور اساسی بنیادیں فراہم کر رکھی ہیں۔ اب انہی خیالات اور افکار سے استدلال کر کے ہم اپنی سمت کا تعین اور اپنے دشمنوں کو لاجواب بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے علامہ اقبال کو اپنا دوست اور مشیر تسلیم کیا ہے، اور اقبال پر وہی جدیدیت کے مارے لوگوں کا ٹولہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف ہے، اسلامی شاعر اور مفکر اسلام کا الزام دھرتے نہیں کتراتا، جبکہ قائد اعظم اسی علامہ اقبال کو اپنا ساتھی، دوست اور مشیر قرار دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے خطوط اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ دونوں عظیم دوست پاکستان کے مشن پر متفق تھے اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کام کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے ببانگ دولِ صبر کو تسلیم بھی کیا ہے۔ یہاں ایک وکیلانہ دلیل پیش کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے الہ آباد میں یہ خواہش ظاہر کی تھی: میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان کو ایک ایسی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ وہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر خود مختاری حاصل کرے، خواہ اس کے باہر۔ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اب اس بات میں کوئی شک ہے کہ علامہ اقبال کسی سیکولر ریاست کی بات کر رہے ہیں، یا وہ ایک خالصتاً اسلامی ریاست کا خواب ہے اور اسی اسلامی ریاست کے لیے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو رضامند کیا تھا۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح جب 23 مارچ 1940 کی قرارداد منظور کرانے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سید مطلوب الحسن سے کہا تھا: آج اقبال ہم میں موجود نہیں، لیکن اگر زندہ ہوتے تو یہ جان کر بہت خوش ہوتے کہ ہم نے بالکل ویسے ہی کیا جس کی وہ ہم سے خواہش رکھتے تھے۔
اب آپ اندازہ کر لیں کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح کسی سیکولر ریاست کے قیام کے لیے کام کر رہے تھے، یا وہ ایسے پاکستان کے قیام کے لیے کام کر رہے تھے جو اسلام کے نام پر اسلامی نظام کے لیے وجود میں آئے؟ قائد اعظم کے افکار عالیہ کو سمجھنے کے لیے کسی خاص ڈگری یا سند کی ضرورت نہیں ہے، بس 3 خوبیوں کی ضرورت ہے۔ اول، قائد اعظم کو سمجھنے کے لیے تعصب سے دوری، منطقی استدلال کی صلاحیت اور قائد کی تقاریر اور فرامین کو پڑھنے کی توفیق چاہیے، اور بس پھر قائد کی شخصیت سے وہ حب پیدا ہوگی جو آج کی نسل کو ان کے حقیقی نسب العین سے متعارف کرا دے گی۔ ایک فرمودہ قائد کا ملاحظہ فرمائیے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس 25 فروری 1940 فرماتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اب بھی تم ہمارا مقصد نہیں سمجھ سکے تو کبھی نہ سمجھ سکو گے۔ مطلب صاف ہے، برطانیہ عظما ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتا ہے، مسٹر گاندھی اور کانگریس مسلمانوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم پر نہ برطانیہ کو حکومت کرنے دیں نہ مسٹر گاندھی کو، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ اب اس ارشاد قائد میں ہم کو مسلمان سے بدل دیں تو کیا کوئی مغالطہ باقی رہ پائے گا؟ قائد اعظم نے کبھی بھی پاکستان کو سیکولر صورت میں نہیں دیکھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو پاکستان کے وجود کو دلیل دیتی ہے۔ سیاسی سیکولرزم اور ہے اور سیکولر طرز عمل اور۔ قائد اعظم ایک اسلامی ریاست کے لیے کام کرتے رہے اور اسلامی ریاست علامہ اقبال کے واضح کردہ خد و خال سے متشکل۔ اب اسلام اور اسلامی نظام کے ساتھ جس کسی کو مسئلہ ہے تو وہ رہے۔ اکثریت مسلمانوں کی پاکستان کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے طور پر لیتی ہے۔ اب اس چوتھے حب قائد کے تقاضے کو نبھانے کے لیے ساری ذمہ داری ہم نصاب اور حکومت پر ڈال کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ہر فرد نے انفرادی طور پر عام پاکستانی کی ذہن سازی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وکلاء، صحافی، ادیب و شعراء، مصور و فوٹوگرافر، ڈرامہ نویس و فلم ساز، مختصر یہ کہ ہر شعبہ حیات سے متعلق پاکستانی کو اس حوالے سے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، تب ہم بحیثیت قوم حب قائد کے ان تقاضوں کو پورا کر پائیں گے۔ اب ان تقاضوں کو بحیثیت قوم ہم نے نبھانا ہوگا اور قائد اعظم کی عظمت اور شہادت کو مزید بڑھانا ہوگا۔ ملی شعور اور قوم کی کردار سازی کا سارا کام صرف نصاب اور اسکول کی حوالے کر کے بری ذمہ ہو جانا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ قومی شعور اور قومی کردار سازی کے لیے ہر فرد اور ہر ادارے کو کام کرنا ہوگا، شتربان ہو کہ وکیل، جج ہو، ہر کوئی پاکستان کی وہ تعریف ازبر کرے۔ یقین کریں وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جو ہمیں دی ہے، پھر اس تعریف کے مطابق اسلام کے اس قلعے کو تعمیر کرنا ہوگا۔ قوم کے ہر فرد کے دل میں حب قائد جہاں گزی ہو جائے گی تو پاکستان کی فلاح و بہبود خود بخود ہمارا مشن بن جائے گی اور ہم پاکستانی قوم بن جائیں گے۔